قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 97 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رحمان رکھا گیا ہے، اور رحمان اللہ تعالی کے اسما میں سے ہے جو بہت رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس سورے میں آیت تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے 31 مرتبہ بیان ہوئی ہے، اور اس آیت کی تکرار ہر نعمت کے بیان کے بعد کی گئی ہے۔ مختلف نعمتوں کے تذکرے کے بعد اس آیت کی تکرار اس لیے کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور و فکر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 9 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو تمام معاملات میں عدل و انصاف اور خرید و فروخت میں ناپ تول کا صحیح خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 19 سے 22 تک کے بارے میں جلال الدین سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے کہ بحرین یعنی 2 دریاؤں سے مراد حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام ہے، اور برزخ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور عربی میں برزخ اس چیز کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو، اور موتی اور مونگے سے مراد حسنین علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 41 کے مطابق قیامت کے دن مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا، اور بعض مجرمین کا جرم بہت واضح اور نمایاں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کسی حساب و کتاب کے بغیر ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کو ہی ہونا چاہیے، اور جو دنیا میں نیکی کرے گا اس کے لیے آخرت کی نیکی ہے۔ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ناتوانی پر رحم کرے گا، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کا حق ادا کر سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن خدائے رحمان علم القرآن نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اسی نے اسے بولنا ما فی الضمیر بیان کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک خاص حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر يسجدان اور ستارے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل رکھ دی، ألا تطغوا في الميزان تاکہ تم میزان تولنے میں زیادتی نہ کرو، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور انصاف کے ساتھ ٹھیک طریقے پر تولو اور وزن تولنے میں کمی نہ کرو۔ والأرض وضعها للأنام اور اس نے زمین کو تمام مخلوق کے لیے بنایا، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں ہر طرح کے میوے ہیں اور کھجور کے غلافوں والے درخت ہیں، والحب ذو العصف والريحان اور بھوسے والا اناج بھی اور خوشبودار پھول بھی۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين وہی دونوں مشرقوں کا پروردگار ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک و پروردگار ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں مل رہے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اسی کے لیے وہ جہاز ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان جو بھی روئے زمین پر ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو عظمت و اکرام والی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، وہ ہر روز بلکہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان اے جن و انس، ہم عنقریب تمہاری خبر لینے کے لیے تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون إلا بسلطان اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ہو سکے تو تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ، لیکن تم طاقت اور زور کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان اس وقت کیا حالت ہوگی جب آسمان پھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرم اپنے چہروں، اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور پھر پیشانیوں کے پٹے اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ دوزخ ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن وہ مجرم اس دوزخ اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جن و انس، سو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا أفنان دونوں باغ بہت سی شاخوں والے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان دونوں باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وہ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے تیار پھل ان کے بہت ہی نزدیک ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان جنتوں میں
نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ دونوں گہرے سب سیاہی مائل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ان میں پھل، کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ان میں اچھی سیرت و صورت والی حوریں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام خیموں میں چھپی ہوئی حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے انہیں چھوا بھی نہ ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وہ جنتی لوگ سبز رنگ کے بچھونوں اور خوبصورت گدوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بابرکت ہے تمہارے پروردگار کا نام جو بڑی عظمت اور کرامت والا ہے۔